یہ کہانی صرف ایک ماہی گیر اور ایک ڈولفن کی نہیں، بلکہ یہ داستان ہے وفاداری، قربانی اور سچے ایمان کی۔ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے گی۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک محض خیالی داستان ہے، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنایا ہے۔ یہ کہانی آپ کو اس بات پر مجبور کر دے گی کہ حق کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی کا ہوتا ہے اور نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ صدیوں پرانا ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں، جہاں کی زندگی کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں کے ساتھ چلتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان ماہی گیر احمد رہتا تھا۔ احمد ایک غریب مگر انتہائی ایماندار انسان تھا۔ اس کا چہرہ سادگی اور صبر کی داستان سناتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنی چھوٹی سی کشتی میں سمندر کی بے رحم لہروں سے لڑتا، لیکن اس کے نصیب میں صرف غربت تھی۔ اس کی جھولی اکثر خالی ہی رہتی۔ ایک صبح احمد نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے اپنی کشتی لے کر گہرے سمندر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا جال پھینکا اور اللہ کا نام لے کر انتظار کرنے لگا۔ اچانک جال میں ایک زبردست کھچاؤ محسوس ہوا۔ جب اس نے جال کھینچنا شروع کیا تو اس کے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید آج کوئی بڑا شکار ہاتھ لگا ہے۔ مگر جب جال قریب آیا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بے چین ڈولفن پھنسی ہوئی ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لالچ کی چمک آئی۔ اس نے سوچا اگر میں اسے بیچ دوں تو اچھے پیسے مل سکتے ہیں اور میری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس کے دل کی آواز نے اسے روک دیا۔ اس کے ضمیر نے کہا یہ ایک بے زبان جان ہے، اس کی جان بچانا ہی حق ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کسی بے گناہ کو اذیت دے کر حاصل کی گئی دولت کس کام کی؟ احمد نے فوراً فیصلہ کیا اور اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے جال کاٹ کر ڈولفن کو آزاد کر دیا۔ ڈولفن نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ خاموش زبان میں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر گہرے پانیوں میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے کئی دن بعد بھی احمد کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ غربت اور بھوک نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ مزید گہرا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے، احمد اگر تم وہ ڈولفن بیچ دیتے تو آج تم امیر ہوتے۔ مگر احمد کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہوتا اور وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں کسی بے زبان جان کو تکلیف دے کر پیٹ بھرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری نیت صاف ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری محنت اور ایمان کبھی رائیگا نہیں جائے گا۔ احمد کی یہ باتیں اس کے پختہ ایمان کی گواہی دیتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے فیصلے پر افسوس نہیں کیا۔ ایک دن سمندر میں اچانک ایک خوفناک طوفان آ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بڑی بڑی موجوں نے احمد کی چھوٹی سی کشتی کو چکر دینا شروع کر دیا۔ کشتی الٹنے لگی اور احمد خود کو بچانے کی کوشش میں ناکام ہو کر سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اس کی امید ختم ہو چکی تھی، مگر پھر ایک کرشمہ ہوا۔ اسی لمحے پانی کے اندر سے وہی ڈولفن نمودار ہوئی جسے احمد نے آزاد کیا تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر احمد کو سہارا دیا اور اسے کئی میل دور ساحل تک لے آئی۔ احمد بے ہوش تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ارد گرد گاؤں والوں کا ہجوم دیکھا جو حیرت سے اسے اور ڈولفن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ڈولفن تجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لائی ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ جو کل تک احمد کا مذاق اڑاتے تھے آج حیرت اور شرمندگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اسے کرشمہ قرار دیتے اور کچھ اسے اللہ کا انعام سمجھتے۔ احمد کے دل میں سکون اور نور بھر گیا اور اس نے اپنے دل سے کہا واقعی اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد احمد جب بھی سمندر جاتا وہی ڈولفن اس کے قریب تیرتی نظر آتی۔ ان کے درمیان ایک انوکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ ڈولفن احمد کی کشتی کو درست راستہ دکھاتی، خطرات سے آگاہ کرتی اور کبھی اس کے قریب آ کر لہروں میں کھیلتی جیسے وہ اپنی دوستی کا یقین دلا رہی ہو۔ کچھ لوگ حسد میں جلتے، مگر زیادہ تر لوگ اس رشتے کو اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھتے۔ ایک دن قریبی گاؤں سے کچھ لالچی شکاری آئے جنہیں احمد اور ڈولفن کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے احمد کو سونے کے سکوں کی پیشکش کی اور کہا ہمیں وہ ڈولفن چاہیے، ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے کہ تیری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ مگر احمد نے سختی سے انکار کر دیا، یہ میری نہیں اللہ کی امانت ہے، میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شکاریوں نے اس کی بات نہ مانی اور رات کی اندھیرے میں ڈولفن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب احمد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سمندر کی طرف دوڑا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شکاریوں کا مقابلہ کیا۔
اور ڈولفن کو آزاد کرایا۔ اس کشمکش کے دوران احمد شدید زخمی ہو گیا۔ وہ زخمی حالت میں سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ڈولفن آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اپنی پیشانی اس کے ہاتھ سے لگائی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، تم نے مجھے بچایا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے رو پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ جانور بھی وفا کرنا جانتے ہیں، مگر انسان اکثر اپنی وفا بھول جاتا ہے۔ اگلے دن جب احمد اپنے زخموں کو دیکھ رہا تھا، اسی وقت ڈولفن پھر اس کے پاس آئی۔ اس نے اپنی پیشانی ایک بار پھر احمد کے ہاتھ سے لگائی اور پھر تیزی سے پانی کے اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک انتہائی چمکدار اور خوبصورت موتی اپنے منہ میں لیے واپس آئی۔ ڈولفن نے وہ موتی احمد کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور گہرے پانیوں میں غائب ہو گئی۔ احمد نے اس موتی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے اس موتی کو لے جا کر گاؤں کے ایک امیر تاجر کو دکھایا۔ تاجر نے اس موتی کی اصلیت جانی تو اس نے احمد کو اس کے بدلے میں بے شمار دولت دی۔ احمد نے وہ دولت لے کر اپنے لیے ایک بڑی کشتی خریدی، ایک شاندار گھر بنایا اور اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ آج بھی ماہی گیری کرتا ہے، مگر اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی لالچ نہیں کیا اور اس کی نیکی کا پھل اسے اللہ کی طرف سے اس غیر متوقع طریقے سے ملا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر بسنے والی ہر مخلوق ایک مقصد کے لیے ہے۔ اگر ہم کمزور اور بے زبان کا سہارا بنے تو ایک دن وہی ہماری نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ احمد کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ رزق، عزت، زندگی اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حق کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ کامیابی کا ہوتا ہے اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نیکی کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے اور ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، کسی بے سہارا کی مدد اور اللہ پر کامل یقین آپ کی زندگی میں ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ آپ کا ایک اچھا عمل آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی مزید اچھی کہانیاں سن سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور نیکی کرتے رہیں۔